الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم سامعین، ایک اہل حدیث بلال مشتاق صاحب جو آج کل اہل سنت والجماعت احناف کے کچھ مسائل کے رد میں لگے ہوئے ہیں، خصوصاً فاتحہ خلف الامام والے مسئلے میں، انشاءاللہ ہم آج آپ کے سامنے ان کی ویڈیوز کا جواب رکھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم اس ویڈیو کی توسط سے بلال مشتاق صاحب سے ایک تو یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ جی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس دلائل ہیں اس مسئلے کے بارے میں اور آپ اپنی جگہ صحیح ہیں، آپ کے پاس حق ہے، تو ایسا کیجئے کہ آپ اپنے کسی معتبر عالم کو بلا لیجئے اور ایک نشست رکھ لیجئے، انشاءاللہ ہم بیٹھ کر افہام و تفہیم کی صورت میں بات کر لیں گے تاکہ عوام الناس کے سامنے حقیقت آ جائے کہ واقعی آپ کے پاس دلائل ہیں یا نہیں ہیں، اور جو آپ ہمیں غلط کہہ رہے ہیں تو اس کی وضاحت اور اس کی حقیقت بھی عوام الناس کے سامنے آ جائے گی۔ تو ایسا کیجئے کہ ایک نشست رکھ لیجئے، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں افہام و تفہیم کی صورت میں بحث و مباحثے کی اس فاتحہ خلف الامام والے مسئلے کے بارے میں۔ دوسری بات سامعین، بلال مشتاق صاحب کی یہ جو 4 ویڈیوز آئی ہوئی ہیں، آپ ان کو دیکھ لیجئے۔ ہر اہل حدیث کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ جی اس نے خود سے تحقیق کی ہے، اصل کتابیں دیکھی ہیں۔ اگر بلال مشتاق صاحب نے ایسا ہی کیا ہے اور جتنے حوالے دیے ہیں اپنی ان ویڈیوز کے اندر، تو بلال مشتاق صاحب کو چاہیے کہ وہ ان کے اصل اسکین دکھاتے، وہ اصل کتابیں دکھاتے، وہ اصل حوالے دکھاتے، لیکن ایسا کچھ نہیں انہوں نے کیا، بلکہ بس پڑھ دیا کہ جی فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے۔ اس سے تو یہ تاثر جاتا ہے کہ آپ نے کوئی تحقیق نہیں کی، بلکہ اپنے کسی عالم کی کتاب کو پڑھتے ہوئے تقلیداً وہ باتیں نقل کر کے اور ویڈیو ریکارڈ کرا دی۔ اگر ایسا نہیں ہے، آپ نے واقعی تحقیق کی ہے، تو آپ ایک ویڈیو بنائیں اور اس کے اندر وہ سارے حوالوں کے اسکین لگائیں اور بتائیں کہ یہ حوالے۔ 2 باتیں۔ تیسری بات کہ بلال مشتاق صاحب نے اس مسئلے یعنی فاتحہ خلف الامام والے مسئلے میں اپنے موقف کو چھیڑا تک نہیں، اپنے موقف کی وضاحت کچھ بھی نہیں کی۔ اپنے موقف کی وضاحت کریں، آپ نے ابہام میں رکھا ہے، آپ نے اجمال میں رکھا ہے اپنے موقف کو، آپ بتائیں کہ آپ یعنی اہل حدیث حضرات کے یہاں مقتدی کے لیے فاتحہ پڑھنا کیا ہے، اس کا کیا حکم ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مباح ہے، کیا ہے۔ آپ اس چیز کی وضاحت کریں، اور اس چیز کی وضاحت کیوں ضروری ہے تو اس کے لیے میں حوالہ رکھ دیتا ہوں، اور وہ بھی آپ ہی کے گھر سے۔ یہ سامعین دیکھ لیجئے، کتاب ہے آپ کے سامنے، نماز نبوی، اس کے اندر علامہ ناصر الدین البانی کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ لیکن ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانند نماز ادا کرنا اس وقت ممکن ہے جب ہمیں تفصیل کے ساتھ آپ کی نماز کی کیفیت معلوم ہو اور ہمیں نماز کے واجبات، آداب، حیات اور ادعیہ اذکار کا علم ہو۔ تو اس عبارت میں دیکھ لیں، اہل حدیث عالم علامہ ناصر الدین البانی صاحب کیا فرماتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مانند نماز ادا کرنا اس وقت ممکن ہے جب ہمیں تفصیل معلوم ہو نماز کی کیفیت کی اور واجبات وغیرہ۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنے موقف کو واضح کیجیے اور بتائیے کہ مقتدی کے لیے اہل حدیث حضرات کے نزدیک فاتحہ پڑھنا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مباح ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ اس بات کی بھی وضاحت کیجیے کہ مقتدی کو آیا صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے یا اس کے علاوہ کچھ اور بھی پڑھنا ہے، اور نہیں پڑھنا تو اس کی بھی وضاحت کر دیجیے، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیجیے کہ جو مقتدی یعنی جو لوگ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے ان کی نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ تو اپنے اس مکمل موقف کی وضاحت کیجیے، اس کو اجمال اور ابہام میں نہ رکھیے۔ 3 باتیں۔ چوتھی بات سامعین، ہم بلال مشتاق صاحب سے ہی پوچھتے ہیں، ان سے ہمارا سوال ہے کہ بھائی آپ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کے قائل ہیں، تو اس کی وضاحت کر دیجئے کہ امام کے پیچھے مقتدی فاتحہ کس طریقے سے پڑھے گا۔ آیا امام کے ساتھ ساتھ فاتحہ پڑھے گا یا امام کے سکتات میں پڑھے گا، اس کی بھی آپ وضاحت کر دیجئے کہ مقتدی کو فاتحہ کس طریقے سے پڑھنی ہے، امام کے ساتھ یا امام کے سکتات میں، یعنی امام خاموش ہو تو اس وقت پڑھنی ہے۔ اور 5ویں بات آخری سامعین، بلال مشتاق صاحب سے ہم جو پوچھ رہے ہیں وہ یہ کہ بلال مشتاق صاحب نے ہمارے دلائل کو الحمدللہ تسلیم کیا ہے کہ جی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ جو آیت ہے یا اس کے علاوہ جو دیگر دلائل ہیں، اس سے مطلقاً قرات کی نفی معلوم ہوتی ہے،
اور بلال صاحب نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ مقتدی جب امام قرات کر رہا ہو تو مقتدی اس کے پیچھے پڑھے، بلکہ اس کو خاموش رہنا چاہیے۔ یہ بات آپ خود بلال صاحب سے سن لیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہیں۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے، وَإِذَا قَرَأَ، اور جب امام قرات کرے، فَأَنصِتُوا، تو تم خاموش رہو۔ اس طرح کی جو دیگر دلائل، ان تمام دلائل کے اندر مطلقاً قرات کی نفی ہے، یعنی ان تمام دلائل کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب امام قرات کرے تو آپ نے خاموش رہنا۔ اس بات کو الحمدللہ ہم بھی تسلیم کرتے ہیں۔ ہمارا قطعاً یہ موقف نہیں ہے کہ جب امام قرات کر رہا ہو تو مقتدی خاموش نہ رہے بلکہ پڑھے، ہم یہ نہیں کہتے۔ ہمارا یہ موقف نہیں ہے کہ مقتدی کو امام کے پیچھے قرات کرنی چاہیے۔ تو سامعین، آپ نے سنا بلال صاحب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جی جب امام قرات کرے تو مقتدی کو خاموش رہنا چاہیے، پڑھنا نہیں چاہیے۔ اب ہمارا سوال بلال صاحب سے یہ ہے کہ ایک بندہ آ رہا ہے جماعت میں شامل ہونے کے لیے اس وقت جس وقت امام نے فاتحہ پڑھ لی ہے، فاتحہ پڑھ چکا ہے، اب امام فاتحہ کے علاوہ قرات کر رہا ہے، آیا اس صورت میں مقتدی فاتحہ پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ فاتحہ پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ اگر فاتحہ پڑھے گا تو ان دلائل کی مخالفت لازم آئے گی۔ اس کے بارے میں آپ وضاحت کیجئے۔ تو یہ 5 باتیں ہم نے بطور تمہید کے بلال مشتاق صاحب کے لیے رکھی ہیں۔